السلام علیکم سر، نہیں کیسے ہیں آپ؟ تو پچھلی دفعہ آپ نے مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنائی تھی، لیکن وہ پوری مکمل نہیں ہو پائی تھی، تو آج آپ اس کو دوبارہ کریں۔ پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے ہم اس بات پہ تھے، آپ نے کہا تھا کہ جب بتوں کو وہ گھسیٹ رہے تھے، اور آپ نے بتایا تھا کہ ابھی چند واقعات اور بھی ہیں، تو کیوں نہ جب وہ واقعات پہ بات چیت کی جائے۔ جی، میں نے آپ کو یہاں تک سنا دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کہ انہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے جو سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے ان کو سمجھانے کے لیے ایک خاص ترکیب سوچی تھی، اور بتایا تھا کہ تم ایسے ہی ان چیزوں کو خدا مانتے ہو جو چلی جاتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کسی چاند نے آج تک کوئی کہا ہے کہ میں اللہ میاں ہوں، کسی سورج نے کو کہا ہے، تو تم ایسے ہی فضول میں بنی بنائی فرضی باتوں کے پیچھے ہو، یہ انہوں نے احساس دلایا تھا۔ اچھا، اب آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے حضرت اپنے والد آزر کو اس کی دعوت دی تھی۔ گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو چکے تھے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کرتے تھے کہ تم یہ کیا کریں، تم نے اور کام کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی تھی کہ آپ میرے پیغمبر ہیں۔ پیغمبر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ایک اوپن تبلیغ شروع کر دی، یعنی کہ یہ تو اوپن تبلیغ کا آغاز تھا نا، کہ وہ ایک مندر گیا جہاں پر چاند ستاروں کی پرستش ہوتی تھی، اور وہاں پر لوگوں کو انہوں نے یہ سمجھایا کہ یہ بات بالکل غلط ہے، تو اس سے اور پریشر ہوا آزر پر کہ تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے، تم تو خود اس مذہب کے، شرک کے، بتوں کے مذہب بہت کو بڑے پروموٹ کرتے ہو، اور تمہارا بیٹا یہ کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی زیادہ ان سے تلخیاں شروع ہو گئی، لیکن حضرت ابراہیم نے خاص انداز پیش کیا۔ انہوں نے اپنے والد کی کوئی بے ادبی نہیں کی، ان کے ساتھ یہ بات تو کی کہ آپ درست مذہب نہیں اختیار کیا ہوا، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ان کے والد نے جب ان کو کہا کہ اگر تم نے یہی روش جاری رکھی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، اور پھر گھر سے نکال بھی دیا۔ تو حضرت ابراہیم جاتے ہوئے ان سے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، انہیں یہ کہا کہ آپ میرے والد ہیں، میں آپ کا بہت ادب کرتا ہوں، اور اسی ادب کی وجہ سے، اسی وجہ سے کہ آپ میرے والد ہیں، میں آپ کے لیے ہدایت کی دعا کروں۔ یعنی کہ ذہن میں یہ سے میں کیا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اپنے والدین کی بے ادبی نہیں کرنی، چاہے وہ غلط بھی بول رہے ہو، لیکن وہ آپ کے والدین ہیں۔ آپ اپنی چیز کرتے رہے، لیکن آپ ان کے لیے یہ نہ ان کے بالکل باغی نہ ہو جن سے۔ باغی ان معنوں میں تو ہوں گے کہ جو وہ آپ کو کہہ رہے کرے وہ آپ نہیں کرتے، لیکن ان معنوں میں باغی نہ ہو کہ آپ ان کی ڈس ریسپیکٹ کریں، آپ ان سے اونچی آواز میں بول رہے ہیں، آپ ان سے جھگڑنا شروع کرتے ہیں، بس اپنی بات رکھتے ہیں، بار بار بات رکھتے کہ میری یہ بات ہے، باقی آپ میرے والد ہیں، جو آپ کہیں گے میں مانوں گا، اس کے ہیں۔ علاوہ ہاں، اس کے علاوہ آپ کہیں گے کہ مجھے پانی لا کر دو، میں پانی لا کر دوں گا۔ آپ مجھے کہیں گے کہ میرا سر دباؤ، میں دباؤں گا۔ آپ مجھے کہیں گے کہ مجھے کما کر لاؤ، میں آپ کو کما کر لا کر دوں گا، لیکن آپ کی غلط بات کو میں نہیں مان سکتا۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ کیا آپ میری بات مانتے ہیں؟ کہ یہ جو میں کہتا ہوں کہ تو آپ کو اگر اپنی بات ماننے کا اختیار ہے تو مجھے بھی اپنی بات ماننے کا اختیار ہے، جس کو میں درست سمجھتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا، انہوں نے کہا کہ تم میرے بیٹے ہی نہیں ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ تم میرا تمہارا تعلق ہی نہیں، لیکن حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ چلے گیا۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایک چھوٹا شہر تھا، وہ ایک بڑے شہر میں چلے گئے، بابل، جو آپ سمجھ لیں کہ اس زمانے کی جو سلطنت تھی اس کا کیپٹل تھا۔ تو وہ وہاں چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے جیسے وہ اپنے علاقے کے وہ جو مندر تھا چاند ستاروں والا، ایک کام وہاں پر کیا تھا نا، اب انہوں نے ایک دوسرا کام کیا۔
انہوں نے نوٹ کیا کہ وہاں کا جو بابل کا ایک بڑا سا معبد خانہ ہے جہاں پر وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ بت رکھے ہوئے ہیں، لکڑی پتھر وتھر کے بت رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد میلہ ٹھیلا بھی ہوتا تھا، اس کے بعد لوگ چلے جاتے تھے اور وہاں سے سارا دن وہاں پر کام کرتے رہتے تھے، اور یعنی کہ میلے میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی وہ کرتے تھے، پھر شام کو آتے تھے تو ان بتوں کے آگے کھانا وانا رکھ جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے اب بڑا مقدس ہو گیا یہ کھانا، اور اب پہلے انہوں نے کھا پی لیا ہے، جو بھی اس کے ساتھ کرنا ہے وہ کر لیا ہے، اب یہ کھانا بڑا مقدس ہو گیا ہے، اب ہم اس کو کھائیں گے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جی چلے آپ ہمارے ساتھ میلے ٹھیلے کے لیے چلے، ایکٹیویٹی وہ دوست ہوں گے ان کے، وہ ان کو لے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آج میرا جی نہیں کر رہا، آنا کہیں میرا موڈ نہیں ہے یا میرا جی نہیں چاہ رہا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو، ہو سکتا ہے کوئی طبیعت خراب ہو۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک منصوبہ تھا، ویری انٹرسٹنگ۔ انہیں جب چلے گئے لوگ تو انہوں نے دیکھا کہ بڑے کھانے وانے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بت ہیں، کوئی لکڑی کا ہے، کوئی پتھر کا ہے، اور وہ ان کے آگے کھانے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کھاتے پیتے کیوں نہیں ہو تم؟ مذاق میں ان کو ایک طرح کا مذاق اڑایا، اور ظاہر انہوں نے کیا جواب دینا تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے کلہاڑا وہ لیا اور 7 انتظام رکھا تھا اس کا، انہوں نے بت توڑنا شروع کر دیا، اور توڑنے کے بعد انہوں نے جو بڑا بت تھا نا، چھوٹے چھوٹے بت ہیں نا، اس کو نہیں توڑا، اپنا کلہاڑا جو ہے وہ اس کے کندھے پر لٹکا دیا۔ جس میں کیوں؟ یہ انہوں نے لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ جیسے اس بڑے بت نے یہ کیا ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چپکے سے چلے گئے، اور جہاں بھی انہوں نے رہتے ہوں گے وہاں چلے گئے۔ اچھا، لیکن اگر انہوں نے بت توڑے تو وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، تو ایسے تو ہم بھی بت توڑ سکتے ہیں، ہم بھی ان کے سارے چرچ وغیرہ ان کے ہم بھی توڑ سکتے ہیں، تو اس پہ کیا؟ ویری انٹرسٹنگ۔ بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے چرچ کا لفظ بولا نا، وہاں پر بت تو ہوتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کا، لیکن وہ ان کو خدا مانتے ہیں، لیکن وہ ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے، وہ اس طرح کا شرک نہیں کرتے جیسے ہندوؤں کے ہاں ہوتا ہے، وہ اپنے مندروں کے اندر ان کے بت ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کا سوال بالکل بڑا اہم ہے کہ حضرت ابراہیم تو اللہ کے رسول تھے، اور جو کام اللہ کے رسول کرتے ہیں ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے، تو کیا ہم وہاں جائیں اور بت توڑ دیں؟ یہ 3 باتیں ہیں جو میں آپ سے کہوں گا۔ پہلی بات کہ آج کے زمانے میں اور اس زمانے میں ایک فرق ہے۔ اس زمانے میں لوگ اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد نہیں تھے۔ وہاں پر اگر کسی نے آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے تو بغاوت ہی کرنی ہوتی تھی۔ پھر اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے کہ مارتے گے اس طرح۔ تو اس زمانے کا آپ یہ کہہ لو کہ قانون یہی تھا، فری نہیں تھے، آپ کو جسٹس نہیں ملتا نہیں تھا اگر ملتا تھا۔ آپ اب الگ ہو جو۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور رسول تھے، یہ ان کا حق تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی تھی، یہ مجھے اور آپ کو اجازت نہیں دی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو ایک اسپیشل جگہ دی ہوئی ہے کہ آپ ایک بالکل اسپیشل انسان ہیں۔ اسپیشل انسان ہے، ان کو اختیار دیا ہوا ہے، اور اللہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ میں اگر مندر کا بت توڑوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا ہوا کہ میری حفاظت کرے گا، جی، آپ کو کوئی ایسے آ کے مار دے کہ جی اس طرح۔ اور ہمیں آگے جا کر کہانی میں بتاؤں گا کہ حضرت ابراہیم کی حفاظت بھی کی۔ اور اس کی پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک تو اس زمانے کی بات ہے جب اختیار نہیں ہوتا تھا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اس سے الٹا حکم دیا ہے کہ ان کو بھی رسپیکٹ کرنا، ان کو بھی رسپیکٹ کرنا، اور آپ نے بس اپنی بات سمجھانی ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی زبردستی زور زبردست نہیں کرنا۔ نہ صرف یہ کہ زور زبردستی نہیں کرنا، ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بلا بھی نہیں کہنا، وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے ان کو کرنے۔ ان کی سزا کب ملے گی؟ ان کو آخرت آخرت میں۔ میں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اجازت دی، ہمیں یہ اجازت
نہیں تھی۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب۔ تو وہ جناب میں بتا رہا تھا کہ بت توڑ دیے۔ اب لوگوں کو جب آئے شام کو وہاں پر تو جناب تباہی، ٹوٹے ہوئے ملبہ، انہوں نے کہا کہ یہ کون؟ اب ان کو پتا تھا کہ ایسی باتیں کون کرتا ہے، وہ کرتے ہیں حضرت ابراہیم نے کہا وہ جو نوجوان ہے نا وہ ایسی باتیں کرتا تھا، لاؤ ان کو پکڑ کر۔ اور ابراہیم کو لے آئے۔ تو حضرت ابراہیم نے سے انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا دیکھتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ وہ جا کے دیکھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توجہ دلائی کہ بھائی یہ کلہاڑا کہاں رکھا ہے؟ وہ تو بڑے، تو پھر انہوں نے کیا ہوگا، ان سے تو پوچھ لو، ان سے آپ پوچھیں۔ کلہاڑا اگر بڑے بت کے کندھے پر رکھا ہے تو آپ ان سے پوچھیں۔ جب یہ سوال کیا تو لوگوں نے بڑا کیا جواب دیا کہ وہ تو بول ہی نہیں تھا۔ یہی جواب چاہتے تھے حضرت ابراہیم۔ انہوں نے کہا عجیب تمہاری عقل ماری گئی ہے کہ جو بت جو بولتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، تم ان کے آگے دعائیں کرتے ہو، اور جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ جن کو میں نے آرام سے توڑ دیا، وہ ان کو کچھ، اور مجھے کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ ایک طرح سے جیسے انہوں نے پہلے ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی، یہ بات بھی ان کو سوچنے پر مجبور کیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے سزا ہی دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو بہت ڈسریسپیکٹ کی، ہم آپ کو سزا دیں گے۔ اور وہ اس زمانے کا جو ان کا حکمران تھا، نمرود اس کا نام تھا، اس کے بعد بادشاہ کو بتایا، مقدمہ چلا، لوگوں نے سوچا سمجھا کیا کیا جائے، بڑا مشورہ ہوا۔ انہوں نے کہا ابراہیم کو پکڑ لاؤ۔ وہ لائے، اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میں نے توڑے بت، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ بت اللہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ آپ نے خود سے بنائے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا خدا زندہ کرتا ہے، میرا خدا موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے بولا یہ کام، یہ تو میں بھی کر دیتا ہوں، میں جو چاہوں جس کو مار دوں۔ انہوں نے کہا بھی یہ قیدی دو قیدی لائے گا، بولو اس قیدی کو پھانسی دے دو، اس قیدی کو آزاد کر دو۔ دیکھو ایک کو میں نے زندگی دے دی، ایک کو میں نے مار دیا، تو تم کہتے ہو تمہارا خدا کرتا ہے، یہ تو میں بھی کہتا ہوں میں خدا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا، میرا اللہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، یہ سارا سسٹم میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تم اگر خدا ہو تو تم نے کیا بنائی؟ نہیں، تم اگر خدا ہو تو آج تم مغرب سے سورج کو طلوع کرو اور مشرق میں اس کو غروب کرو۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ تو نہیں وہ کر سکتا تھا، اب وہ لاجواب ہو۔ انہوں نے یہ بڑا گستاخ ہے، یہ واقعی بڑا بدتمیز آدمی ہے، اس کو پکڑو، اس کو آگ میں جلا دو۔ حضرت ابراہیم کو انہوں نے قید وید کر لیا ہوگا ظاہر، اور انہوں نے کہا کہ اس کو ایک عبرت کا نشان بنانا ہے، کہ جو ایسا کرے گا اس کے ساتھ بڑی آگ، انہوں نے لکڑیاں وکڑیاں کٹھی کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لکڑیوں کو جلا دیا۔ ظاہر کہ بہت وقت بڑا میدان ہوگا، اس میں لکڑیاں انہوں نے لائی ہوگی، اور حضرت ابراہیم کو دور سے ایک جھولے میں، اب ظاہر کہ اتنی بڑی آگ تھی اس کے قریب نہیں نا، انہوں نے ابراہیم کو ایک جھولے میں ڈالا اور زور سے ان کو آگ میں پھینک دیا، وہ آگ میں جا گر پڑے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہوں گے کہ وہ تو ان کو، آپ تو مر گئے، ان کی فوت ہو گئے ہوں گے۔ اور میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ حضرت ابراہیم نے جب یہ کام کیا تھا تو کس کی اجازت سے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تم نے ابراہیم کو نہیں جلایا، اور حضرت ابراہیم کیا کہہ کر آئے تھے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ ہم اس لیے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، وہ
جسٹ لائک کمپیوٹر ہے کہ آپ نے جو کمانڈ دینی انہوں نے کر لی. تو جب آگ ٹھنڈی ہوئی بجھ گئی، یا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگ ابھی جل رہی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واک کرتے ہوئے باہر لوگ حیران پریشان. انہوں نے کہا تم تو جادوگر ہو، تم تو پتہ نہیں کیا ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جادو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ میں یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے، مجھے کہا ہے کہ تمہارے بت توڑ دو، اور میں اللہ کا نمائندے کی حیثیت سے یہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کرنی ہے اور کی ہے. اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میری بات. نہیں تھی. اچھا چلے، ہمارے پاس آج پھر سے وقت کم پڑ گیا، تو باقی کی کہانی ہم اگلی قسط میں کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.